عصمت کی بھی، حیا کی بھی کوئی ملکہ ہے تو وہ جناب مخدومہ ہے۔ آپ کی جو بیٹے کے بارے میں ایک جملہ ہم تاریخ میں پڑھتے آ رہے ہیں، سناتے بھی ہیں، اور ایک مشہور بعض شعراء نے اپنے اپنے لفظ بھی جوڑے ہیں، میں اس کا خلاصہ کر رہا ہوں کہ امام پاک وہ ہیں جس کا دھڑ الگ قرآن پڑھتا تھا، سر الگ قرآن پڑھتا تھا۔ یہ ہم نے پڑھا ہے، سنا ہے تاریخ کے جروپوں میں۔ پھر بڑا مطالعہ کیا کہ کوئی ایسا آدمی ملے، روایت ملے، میری گل سنتے بیٹھے ہو، کہ بھئی جو کوئی کہے کہ میں کربلا میں آیا، چونکہ 3 دن تک تو اس واقعے کے بعد نا ایک ایسی اندھیری آئی، خونی اندھیری، کہ یہ آسمان سرخ ہو گیا، گٹا ٹوپ اندھیرا چھا گیا، اور ایسا عالم تھا کہ لوگ تو لوگ رہے، جنات کے بھی رونے کی آوازیں آ رہی تھی۔ وہ جو یعنی چھپی ہوئی مخلوق تھی، ان کی بھی رونے کی آوازیں آ رہی تھی، اور یہ لوگ جہاں سے بھی کوئی پتھر اور کنکر اس کربلا کی سرزمین سے اٹھاتے تو اس کے نیچے انہیں خون نظر آتا تھا۔ اندھیرا آیا، اس کا بھی ایک مقصد تھا، چونکہ یہ خاندان مصطفیٰ کے لوگ تھے، زخمی لوگ تھے، کچلے گئے، تو اللہ نے ایک اندھیری کے ذریعے ان سب کے جسموں پر پردے کرا دیے۔ پتہ نہیں آپ سمجھیں کہ نہیں سمجھیں، اللہ بڑا بے نیاز۔ یہ کچلے ہوئے جسم میرا مالک انتظام کر رہا ہے ان شہزادوں کے لیے جن کی زبانوں میں میرے نبی کا لعاب ہو، ان کی بزرگی کے لیے یہ ایسا انتظام ہو رہا ہے۔ لیکن بھئی کوئی ایسی روایت آتی کہ جو کہتا میں آیا کربلا میں تو مجھے ایک لاش سے یا ایک جسم سے مجھے قرآن سنائی دے رہا تھا۔ بہر خیر کسی نے پڑھا ہو تو میں انکار نہیں کرتا، چونکہ شہادت کی بڑی عظمت ہے۔ میری نظر میں ایسا واقعہ نہیں تھا، لیکن ہم کہتے اسی طرح ہیں کہ جسم بھی قرآن پڑھتا تھا اور سر بھی قرآن پڑھتا تھا۔ پھر میں مطالعہ کرتے کرتے ایک ایسی روایت پر پہنچا جس پر پھر میرا دل مطمئن ہوا، اب میں وہ آپ کو بھی سنانے لگا۔